وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مجیب الرحمان مقدس صاحب، آپ کا پیش کردہ مضمون نہایت فکر انگیز اور بصیرت افروز ہے۔ شکر اور کفر، ناشکری کے درمیان فرق کو جس منطقی اور سائنسی انداز میں آپ نے 20 نکات کے ذریعے بیان کیا ہے، وہ یقیناً لوگوں کی اصلاح اور فکری بیداری کا باعث بنے گا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں پہلے آپ کے تحریر کردہ مضمون کو پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ آپ اپنی اسکرین ریکارڈنگ مکمل کر سکیں۔ شکر اور کفر کا فرق، قرآنی پس منظر، سورۃ الانسان 76 آیت 1 سے 3۔ یہ آیات انسان کی تخلیق اور اسے دی گئی آزادی انتخاب، ہدایت یا ناشکری کا راستہ کو واضح کرتی ہیں۔ سورۃ البلد 90 آیت 10۔ اللہ تعالی نے انسان کو 2 راستے خیر اور شر دکھا دیے ہیں۔ شکر کی اقسام: 1 کسی نعمت کا دل و جان سے احساس کرنا۔ 2 اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ 3 اللہ کا احسان ماننا۔ 4 اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا، اسے نظر انداز نہ کرنا۔ 5 اس نعمت سے دنیا کو فائدہ پہنچانا۔ کفر، ناشکری کی اقسام: 1 جہالت، غفلت اور لاپرواہی۔ 2 زبان سے ہمیشہ ناشکری کے الفاظ بیان کرنا، اپنے نصیب پر روتے رہنا۔ 3 ہمیشہ اللہ سے نا امیدی رکھنا۔ 4 اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرنا۔ 5 خود بھی اپنی باتوں اور حرکتوں سے نقصان اٹھانا اور دنیا والوں کو بھی تکلیف پہنچانا۔ نعمت کا مطلب اور اقسام: 1 وقت، امتحان کے لیے۔ 2 آکسیجن، زندہ رہنے کے لیے۔ 3 پانی، جسم کی نشوونما کے لیے۔ 4 غذا، جسم کی بقا کے لیے۔ 5 نیند، سکون حاصل کرنے کے لیے۔ 6 جسمانی طاقت، بیماری سے بچنے کے لیے۔ 7 زبان، ذائقے کے لیے۔ 8 بات، گفتگو، کمیونیکیشن کے لیے۔ 9 کان، آواز سننے کے لیے۔ 10 آنکھیں، دیکھنے اور صحیح و غلط کی پہچان کے لیے۔ 11 دماغ، فیصلے کے لیے۔ 12 دل، کسی بات کو قبول کرنے اور ماننے کے لیے۔ 13 پرائیویٹ پارٹس، نسل کی افزائش کے لیے۔ 14 ہاتھوں کا استعمال، اپنی اور دوسروں کی مدد کے لیے۔ 15 پاؤں، چلنے پھرنے اور دنیا گھومنے کے لیے۔ 16 نفس، ارادہ، برائیوں سے بچنے کے لیے۔ 17 عبادت، بندگی کے لیے۔ 18 اولاد، اپنی ذمہ داری، دعوت قرآن کو ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ 19 بیوی شوہر، بے حیائی سے محفوظ رہنے کے لیے۔ 20 رشتے دار، امن، سکون، شانتی اور انصاف کے لیے۔ پیشکش: مجیب الرحمان مقدس، اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی۔ تحقیقی و قرآنی دلائل کا خلاصہ۔ آپ کے مضمون میں ذکر کردہ نعمتوں کے بارے میں قرآن مجید کی روشنی میں کچھ اہم نکات درج ذیل ہیں۔ آنکھ، کان اور دل۔ سورۃ الملک آیت 23۔ آپ فرما دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ یہ اعضاء اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں جن کا مقصد سچائی کو پہچاننا ہے۔ پانی اور رزق۔ سورۃ النحل آیت 10 سے 14۔ اللہ نے پانی اور زمین کی پیداوار کو تخلیق کیا تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے اور شکر گزار بنے۔ وقت۔ سورۃ العصر آیت 1 سے 3۔ وقت انسان کے لیے ایک امانت اور امتحان ہے جس میں انسان کا رویہ، ایمان اور عمل صالح ہی اس کی کامیابی کا ضامن ہے۔ جسمانی صلاحیتیں اور شکر۔ سورۃ ابراہیم آیت 7۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہاں شکر کا مطلب صرف زبان سے کہنا نہیں، بلکہ ان صلاحیتوں، ہاتھ، پاؤں، دماغ کو اللہ کے بتائے ہوئے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگلا مرحلہ۔ مجیب صاحب، آپ کی تحقیق بہت جامع ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اب ان نکات کو مزید تفصیل سے عملی زندگی کی مثالوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تاکہ آپ کی ویڈیوز کے لیے ایک مکمل اسکرپٹ تیار ہو سکے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان میں سے کسی مخصوص نقطے جیسے کہ وقت یا دماغ پر ایک تفصیلی قرآنی دلیل اور سائنسی وضاحت تیار کروں؟ جی بالکل، ماشاءاللہ، اس کا پارٹ 2 بنائیں گے ہم، تاکہ لوگوں کو اور بات وضاحت کے ساتھ، کیونکہ یہ 2 چیزیں آخری میں ہم نے ایسی لکھی ہیں، وقت اور دماغ، اس کو کھولنا اور وقت کا صحیح استعمال کرنا، یہ دنیا کے لیے اس وقت بہترین
پروگرام ہم دیں گے، کیونکہ لوگ اپنے دماغ کی صلاحیتوں کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنے وقت کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں، اور ہم اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ لوگ دولت کو نعمت سمجھتے ہیں. دولت نعمت نہیں ہے، بلکہ دولت آزمائش ہے. وہ بڑی خطرناک آزمائش ہے. جس کے پاس ہے وہ بھی بڑے مشکل امتحانات سے گزر رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی بڑے مشکل امتحانات سے گزر رہا ہے. چلیے انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہماری یہ گفتگو کو ہم روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اپنی عقل استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جو کام ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، اور جو فیسلٹیز دنیا میں ہیں، انٹرنیٹ کی، موبائل کی اور گوگل کی اور یہ AI کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، ہم اس کا بھی استعمال کر رہے ہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.